بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی اور آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں پہلی مرتبہ مقام اجیاد میں دیکھا کہ ان کے جسم سے پورا افق بھرا ہوا تھا۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام سے بار بار ملاقات کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ ہم سے ملاقات کیا کریں جتنی آپ ہم سے ملاقات کرتے ہیں؟ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ ترجمہ۔ اور جبریل نے محبوب سے عرض کی، ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، کائنات کی اعلیٰ و افضل ترین ہستی تھے۔ وہ امام الانبیاء تھے، اپنے ساتھیوں میں گھل مل جاتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہی رہتے تھے۔ جس ساتھی کا جب جی چاہتا اور جہاں جی چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا۔ کوئی دربان تھا نہ اوقات تھے ملاقات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے اور نہ ہی بننا چاہتے تھے۔ آئیے اس سلسلے میں صحیح حدیث روشنی میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے دیکھا۔ جبرائیل امین کہنے لگے کہ جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ میں بندہ رسول ہی بننا چاہتا ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوہ قاف جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے وہاں اور فوقاں رونے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں میں ادھر کو گیا تو مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا، جو کہ اس وقت بڑے اعزاز و کرام سے رہتا تھا۔ وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا۔ 70,000 فرشتے اس کے گرد و صف بستہ کھڑے رہتے تھے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آج میں نے اسی فرشتے کو کوہ قاف کی وادی میں سرگرداں و پریشان آوازاری دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے اور کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا، معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا، یہ بڑائی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار سے بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو اگر یہ معافی چاہتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اس فرشتے کو فرمان الہی سنایا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا
اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور وہ ذلت و پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچا اور اپنی طاقت پر برجمان ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تک لے جانے کے حوالے سے براق سے متعلق مستند حدیث موجود ہیں کہ یہ سواری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا پایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا، کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز محترم ہو۔ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، دفتن ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں زانوں کو آپ کے زانوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے زانوں پر رکھیں اور سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ کوئی لائق عبادت نہیں مگر اللہ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم لوگ متعجب ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف و باخبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا، احسان کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا حال نہ ہو تو
اس طرح کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیزاؤں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور لونڈی سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ باپ کی ہم رتبہ اور اس کی ماں لونڈی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سائل بن کر اس غزہ میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض و وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک علیہ السلام میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تعظیم و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب صف و واصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعویل اور قدر بخش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں درود شریف ضرور پڑھ کے لکھ دیجیے گا ڈن۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔